جو حاجی بنے ہوئے ہیں, جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اور نہ جانے ان کی زبان پر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, رسول کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن آپ ان کے گھر کا جائزہ لے لیجئے, آپ ان کے گھر کی کنڈلی نکالیے, آپ ان کے گھر کی بایو ڈاٹا نکالیے, تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ نمازی صاحب, یہ حاجی صاحب, جن کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا کلمہ ہوتا ہے, جو ہمیشہ رسول کی تعریف کرتے رہتے ہیں, جو درود پڑھتے رہتے ہیں, ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان کے گھر کے بچوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان کے گھروں میں کون سی ایسی برائیاں نہیں ہیں جو برائیاں کو انجام نہیں دیا جاتا. تو ہمیں اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے یہاں پر کہ دعوت صرف باہر میں نہیں ہے, دعوت دین کی دعوت, اللہ کی دعوت, رسول کی دعوت سب سے پہلے اپنے گھر سے. یہ اصل پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ اپنے گھر کے اندر باضابطہ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں, کتنے لوگ مانے یا کتنے لوگ اس پر عمل کیے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری دعوت کو عام کرنا, اور اس کی شروعات سب سے پہلے آپ کے گھر سے ہونی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی نصیحت کی گئی اور یہی باتیں بتائی گئی. آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے بات پہنچا دی, آپ نے میٹنگ میں باتیں کی, اس بار میں سارے لوگوں نے آپ کی باتیں سنی. کہ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو ہے فوری طور پر آپ کے خاندان کے لوگ ایمان نہیں لائے, لیکن ابو طالب جس نے آپ کی پرورش کی, انہوں نے کہا کہ بھتیجے تمہاری یہ دعوت عمدہ دعوت ہے, تمہاری یہ باتیں بہترین باتیں ہیں, بہت اچھا کلام ہے یہ, اور تم اپنی باتیں پھیلاتے رہو, تم یہ دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہو. میں تمہارے ساتھ ہوں, میں ہر قدم پر تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے جو ہو سکے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں. تو آپ یعنی آپ کے چچا ابو طالب ایمان تو نہیں لائے, لیکن آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور مدد کیے, آخری وقت تک اپنے بھتیجے کی مدد کیے, ہر اعتبار سے مدد کیا, جس اعتبار سے بھی آپ کر سکتے تھے آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اس کے بعد یہ دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تک پہنچایا. گھروں کے اندر دعوت کا کام ہوا, دوستوں کے اندر سب سے پہلے دعوت کا کام ہوا, رشتہ داروں کے اندر دعوت کا کام ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان جو ہے دعوت کا کام شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں سے بلند آواز میں آواز لگائی. بخاری کی روایت ہے, یا صباحا, یہ آواز لگانے کا مطلب یہ ہوتا وہاں سے کہ مکہ کے سارے لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی بہت اہم اعلان ہونے والا ہے. مائک کا زمانہ تھا نہیں اس وقت, کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا, لوگوں کو خبردار کرنا ہوتا, لوگوں کو کسی طرح کی چیتاونی دینی ہوتی, اس پہاڑی کے اوپر سے جو کہ بلند حصوں پر تھا اعلان کیا جاتا, اور سارے لوگ گھر چھوڑ کر کے وہاں سے آیا تھے. کوئی مریض ہوتا یا کوئی کام میں مشغول ہوتا, نہیں بھی آ پاتا تو اپنی جگہ کسی کو بھیجتا. یہ آواز اللہ کے رسول نے لگائی, یا صباحا, ہائے صبح, اے لوگوں سنو. سارے لوگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک قوم ہے, ایک فوج ہے جو مکہ کے لوگوں پر حملہ کرنا چاہتی ہے, کیا تم مانو گے؟ کیا تم وشواس کرو گے میری باتوں پر؟ لوگوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں, ہم نے آپ کو ہمیشہ امین جانا ہے, ہم نے آپ کو سچا جانا ہے, ہم بالکل ایمان لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور میں تم کو آنے والے عذاب سے خبردار کرتا ہوں. اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے, یہ جو تم الگ الگ معبودوں کی عبادت کر رہے ہو, ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم کو اللہ کے عذاب سے میں ڈراتا ہوں, کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. یہ بات کہنی تھی کہ جو آپ کا ایک چچا ابو لہب, جس نے آپ کو ہر موڑ پر تکلیف دی, جس نے ہمیشہ آپ کو ستایا, کہنے کو تو آپ کا چچا تھا لیکن ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا, انہوں نے بات پھر سے ایک بار پکڑی اور کہا, تبا لکا یا محمد علی ہذا جمیعتنا, کہ محمد بربادی ہو تمہاری, کیا تم نے ہم لوگوں کو یہی باتوں کے لیے جمع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بددعا تو دیا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جواب آسمان سے آیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی گئی,
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چیخو پکار کیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تبلیغ کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ آپ جب دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کرنے کے لیے کریں گے، کہیں گے کہ تم کون سی حدیث پیش کر رہے ہو، یہ کون سی قرآن کی آیت ہے، ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا نے تو کبھی بتایا نہیں، ہمارے مدرسے میں تو ایسی کبھی تعلیم نہیں دی گئی ہے، یہ کون سی قرآن کی آیت ہے۔ لوگ آپ کو اوپر کیچڑ اچھالیں گے، الگ الگ الزام دیں گے، آپ کو ان کے الزام کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آپ کا کام قرآن کی دعوت پہنچانی ہے، آپ کا کام صحیح حدیث کو لوگوں تک پہنچانا ہے، چاہے لوگ آپ کی بات مانے یا نہ مانے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، اور جواب آسمان سے آیا سورہ لہب کی روشنی میں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تم نے کہا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا، اور قیامت تک کے لیے یہ آیت جو ہے یہ باقی رہ گئی، پورے سورہ ایک نازل کر دی گئی، سورہ لہب۔ اور ابو لہب کی زندگی میں یہ بتا دیا گیا کہ ابو لہب کا کیا انجام ہونے والا ہے، ابو لہب کی بیوی کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ابو لہب بڑا پریشان ہوا، لیکن نصیحت حاصل نہیں کیا، اور جو اس سورہ کے اندر جو بتایا گیا ان کی بربادی کی، اس دنیا کے اندر عذاب کی جو بات بتائی گئی، وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور اسی دنیا کے اندر ابو لہب کو عذاب آیا اور برباد ہوا، وہ لوگوں کے لیے عبرت بنا، لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بنا۔ اس لیے جو نبی کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، لوگ ان کا جواب دینا دیا، اللہ رب العالمین ان کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اعتبار سے جواب دیتا ہے، اور جب کسی چیز کا جواب اللہ رب العالمین دیتا ہے، اس سے بہترین جواب کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے صبر کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کا محل یہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جائے گا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط ٹپنی کی جائے گی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے گی،